جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ ہمارے اپنے ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں، 1857 کا انقلاب، اور میں یہاں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں، 1857 کا غدر کہا انگریزوں نے، مگر یہ اعلیٰ حضرت کی شان فقاہت ہے کہ فرماتے وہ غدر نہیں تھا، انقلاب تھا۔ ہم اپنے وطن کے لیے لڑ رہے تھے، ہم غداری نہیں کر رہے تھے بلکہ انقلاب برپا کر رہے تھے۔ اس کو ہم غداری نہیں کہتے، یہ تو انگریزوں نے نام دیا ہے 1857 کا غدر، وہ 1857 کا انقلاب ہے۔ 1857 کا انقلاب کتنا دردناک ہے، کتنے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی، کتنے علماء ہیں، 7000 علماء حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سرکردگی میں اٹھے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی نے فتویٰ دیا، انگریزوں کی حکومت ہمارے لیے حلال نہیں، ہم ان کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے، ہم انقلاب بلند کریں گے۔ 7000 علماء لال قلعے کی چھت پر پھانسی دے دیے گئے۔ مرنے والوں کی تعداد کو تو کوئی حد و شمار نہیں ہے، تو علماء کی تعداد علماء نے بیان کی، سینکڑوں علماء مارے گئے۔ فضل خیرآبادی کو کالے پانی کی سزا دے دی گئی۔ بہادر شاہ ظفر جس کی کمانڈ میں یہ انقلاب برپا کیا جا رہا تھا، مغل شہنشاہ کا آخری تاجدار، رنگون کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ بوڑھا ضعیف العمر شخص رنگون کے قلعے میں ضعیف، قید کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں دن گزار رہا ہے، اور روز صبح اس کو ناشتہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب ایک دن اس بوڑھے ضعیف العمر کے سامنے ناشتے کا تھال لایا گیا، حسب معمول بہادر شاہ ظفر نے ذوف کے عالم میں کپ کپاتے ہاتھ سے جب ناشتے کا دسترخوان سمجھ کر، ناشتے کا تھال سمجھ کر، ناشتے کی پلیٹ سمجھ کر جب دسترخوان کو اٹھایا ہے تو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کرب و درد سے بے چین ہو گیا کہ تھال کے اندر، تشت کے اندر ناشتہ نہیں تھا بلکہ اس کے نوجوان بیٹوں کے سر کٹے ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی بہادر شاہ ظفر کو، کتنی آو فگا کی ہوں گی بہادر شاہ ظفر نے۔ اور آگے بڑھیے، گجرات کا حادثہ، گجرات کا معاملہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا، میڈیا نے ان چیزوں کو نشر بھی کیا کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکال کر آگ کے حوالے کر دیے گئے۔ بیکری کانڈ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، گجرات کا حادثہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، مگر ہم ان واقعات کو یاد نہیں کرتے، ان واقعوں کا ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ تاریخ کے دردناک واقعات نہیں ہیں؟ کیا یہ تاریخ کے دل ہلا دینے والے واقعات نہیں ہیں؟ بہت ساری تاریخ ہیں، اگر میں کہاں تک بتاؤں، کن کن چیزوں کے زوال بتاؤں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے؟ مگر کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، امام علی مقام کی مظلومیت بیان کی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس واقعے کو ہم مناتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ غور کرنا چاہیے، تو معلوم ہوگا آپ کو کہ اگر ہم حسین کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ اسپین کا زوال ہوا تھا تو یہ اسلام کے لیے زوال نہیں تھا، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ اگر 1857 کا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے تو یہ بدعمالیوں کا سبب تھا۔ اگر بغداد تباہ ہوا ہے تو بدعمالیوں کا سبب تھا۔ اگر اسپین پہ حملے ہوئے ہیں تو زمین کے لیے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہے تو زمین کو بچانے کے لیے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو جنگیں بدعمالیوں کا سبب ہوتے ہیں، بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو جنگیں زمین کے لیے لڑی جاتی ہے، تاریخ اس کو فراموش کر دیتی ہے، مگر جو جنگ دین اسلام کے لیے لڑی جاتی ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے لڑی جاتی ہے، نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے لڑی جاتی ہے، صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے، صدیوں تک اس کو منایا جاتا ہے۔ حسین ایک نظام کے بچانے والے کا نام ہے، حسین نظام مصطفیٰ کے تحفظ کرنے والے کا نام ہے۔ حسین نے زمین کے لیے نہیں جنگ کی ہے، حسین نے بدعمالیوں کے سبب حسین تباہ نہیں ہوا ہے، حسین اپنے کردار کی وجہ سے نصف و نابود نہیں ہوئے ہیں، حسین نے اپنا سر اپنی بدعمالیوں کے سبب سے نہیں گوایا ہے۔ قسم خدا کی، حسین نے اگر یہ جنگ برپا کی ہے تو نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے کی ہے، اور جو نظام مصطفیٰ کے لیے جو انقلاب برپا کیے جاتے ہیں اس کو صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ جس نظام
نظام کو حسین بچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہ نظام قیامت تک کے لیے آیا ہے، قیامت تک اس نظام کو باقی رہنا ہے، لہذا قیامت تک حسین کا تذکرہ کیا جائے گا، لہذا قیامت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت تک حسین کا تذکرہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں، انبیاء کرام کا نزول ہوا، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، سب صاحب شریعت انبیاء ہے، بعض کو کتابیں بھی دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، مگر ابھی موسیٰ کا وصال ہی نہیں ہوا تھا کہ کتاب تحریف کر دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ابھی اٹھائی نہیں گئے تھے، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ انجیل میں تحریفیں ہو گئی، تعلیم عیسیٰ کو نصف نابود کر دیا گیا، تحریف کر دی گئی، قانون عیسیٰ کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آتے زبور لے کر، زبور نازل ہوتی ہے، مگر جیسے ہی داؤد علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، قوم نے کتابوں میں تحریف کر دی، نظام حضرت داؤد کو نصف نابود کر دیا، تعلیمات داؤد علیہ السلام کو فراموش کر دیا۔ اسی طرح اور انبیاء اکرام آتے رہیں، صحیفے نازل ہوتے رہیں، کوئی کتاب کسی کی باقی نہیں، کسی کی تعلیم آج موجود نہیں، سب کی تعلیم فنا ہو گئی، ختم کر دی گئی، تحریف کا شکار ہو گئی، آئین بدل دیے گئے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین برقرار ہے، ان کا دستور برقرار ہے، ان کا قانون برقرار ہے، ان کی کتاب محفوظ ہے۔ کیوں محفوظ ہے؟ کہ جتنے انبیاء آئے تھے ان کی شریعت کا تحفظ، ان کی تعلیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لیا، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تحفظ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا تحفظ خدا نے اپنے ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری، ہم نے یہ نظام آپ کو عطا کیا ہے، یہ قانون ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ آئین ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کا زیر زبر نہیں بدلا جا سکے گا، اس کو رد و بدل نہیں کیا جا سکے گا، اس کو تحریف نہیں کیا جا سکے گا۔ کیوں؟ پچھلی کتابوں کی حفاظت نبیوں کے ذمے تھی، قوموں نے تحریف کیا، یہ کتاب تحریف نہیں کی جا سکیں گی کہ اس کا تحفظ ہم کرنے والے ہیں۔ مگر میں سوچتا ہوں رب کائنات تو تحفظ کرنے والا ہے، بے شک تو قادر ہے، قدرت والا ہے، مگر کوئی کتاب کا زیر بدلے تو نزول فرمانے سے پاک ہے، تو اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر روکنے سے پاک ہے، تو اس بندے کے پاس آ کے اس کو اس کام سے باز رکھنے سے پاک ہے۔ رب کائنات پھر نظام مصطفیٰ کیسے قائم ہوگا، نظام مصطفیٰ کیسے برپا کیا جائے گا، نظام مصطفیٰ کا تحفظ کیسے ہوگا؟ تو مشیت الہی نے آواز دی، اگر تجھے میرے نظام کا تحفظ دیکھنا ہے تو میرے نبی کے نواسے کو دیکھ، میرے نبی کے چہیتے کو دیکھ، میں نے ایسا حسین بھیجا ہے کہ اس نے ایسا تحفظ کیا، قیامت تک اس کی مثال دی جائیں گی، قیامت تک اس کی فلسفی کو یاد کیا جائے گا، قیامت تک اس کے فلسفے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ میں نے حسین عطا کیا، اب مجھے کہہ لینے دیجئے پچھلی کتابیں تحریف ہو گئی، پچھلے انبیاء کی تعلیم کو مٹا دیا گیا، پچھلے انبیاء کے آئین کو بدل دیا گیا، پچھلے انبیاء کے دستور کو ختم کر دیا گیا، مگر مصطفیٰ کے دستور کو نہیں بدلا جا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے نبیوں کے پاس کوئی حسین جیسا نہیں تھا، مصطفیٰ کے پاس حسین ہے۔ عیسیٰ کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، موسیٰ کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ کے پاس حسین تھے۔ تو جہاں حسین ہوتا ہے وہاں شریعت ہوتی ہے، شریعت کا تحفظ ہوتا ہے۔ حسین نے ایک باغی سے لڑ کر قیامت تک کی شریعت کو تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ حسین ایک تنہا ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ نظام مصطفیٰ کا نام ہے، تحفظ مصطفیٰ کا نام ہے، تعلیمات مصطفیٰ کی محافظ کا نام ہے حسین۔ حسین کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، اسی لیے تو غریب نواز نے اگر کہا تو جذبات میں نہیں کہا، لوگوں نے کہا یہ غریب نواز کا شعر جذبات میں، میں کہتا ہوں جذبات میں تم بولتے ہوں گے، ہمارے ہاں کا بزرگ جب بولتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے اور بہت دور کی دیکھ کر بولتا ہے۔ غریب نواز نے اگر کہا دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ کیا ہے حسین کا فلسفہ شہادت؟ کیوں ہم اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں؟ کیوں ہم اسے مناتے ہیں؟ اور غریب نواز نے کیوں کہہ دیا حقہ کے بنا لا الہ است حسین؟ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، اس کے بچانے والے۔ کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ؟ ہمارے نزدیک تو لا الہ الا اللہ کی یہ تعریف ہے، کسی بھی مسلمان سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے تو کہیں گے کلمہ ہے جس کو پڑھ کر انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
مگر صوفیہ اکرام کے نزدیک اس کی کیا تعریف ہے؟ بزرگان دین کے نزدیک اس کی کیا تعریف ہے؟ میں ایک واقعہ بتا دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین کیوں ہے اور صوفیہ کے نزدیک اس کی تعریف کیا ہے۔ ہم کلمہ صرف زبان سے پڑھتے، دل میں اتارتے نہیں ہیں، حالانکہ زبان سے پڑھنا بھی بشارت کے زمرے میں ہے، زبان سے کہہ لینا بھی جنت میں جانے کا سبب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوا شریف میں جن کی مزار ہے، وقت کے صوفیہ کے تاجدار ہیں، آنے والا ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضور میں نے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، حضور اس حدیث کو سمجھا دیجئے، اس حدیث کو بتا دیجئے، اس کی تشریح کر دیجئے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بزرگ تھے، مولانا تو تھے نہیں، مولانا ہوتے تو کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے، دیکھو فلاں حدیث میں، فلاں روایت میں، فلاں شارحین نے حدیث نے یہ لکھا ہے، لیکن بزرگ کیسے سمجھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میاں صاحبزادے ابھی لا الہ الا اللہ سمجھنے کا وقت نہیں آیا، جب وقت آئے گا تو سمجھا دیں گے، جاؤ۔ کہا حضور کب وقت آئے گا؟ فرمایا کہا نا کہ جب لا الہ الا اللہ سمجھنے کا وقت آ جائے گا تب آ جانا، تب سمجھا دیں گے ہم، اور تم نہ آئیں گے تو ہم خود اب اس کا پیغام تم تک پہنچا دیں گے۔ وہ شخص چلا گیا، بزرگ کے سامنے زیادہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا، زیادہ اصرار بھی نہیں کر سکتا تھا، ادب ملحوظ تھا۔ وہ شخص جب چلا گیا 8 سال ہو گئے، 8 سال تک نہ وہ شخص حضرت وارث پاک سے ملنے آیا، نہ وارث پاک اس سے ملنے گئے۔ وہ کسی اور شہر کا اور گاؤں کا رہنے والا، کسی اور علاقے کا۔ 8 سال کے بعد ایک خاتون آتی ہے حضور وارث پاک کی خدمت میں زیارت کے لیے، سلام کیا تو حضور وارث پاک فرماتے ہیں بی بی تم فلاں شہر کی رہنے والی ہو؟ تو کہتی ہاں حضور آپ نے صحیح پہچانا، مگر میں تو پہلی بار آئی ہوں۔ تو آپ مسکراتے کہا بزرگوں سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اچھا بی بی وہ تمہارے شہر میں فلاں شخص رہتا ہے؟ اسی کا نام لیا جو کلمے کی تشریح پوچھنے آیا تھا۔ تو کہتی ہاں وہ تو ہمارے پڑوس میں ہی رہتا ہے۔ فرمایا واپس جا اور اس سے کہنا کہ لا الہ الا اللہ سمجھنے کا وقت آ گیا ہے، فوراً جا۔ یہ روانہ ہوتی ہے اور جب پہنچی تو معلوم ہوا کہ سخت تعلیل ہے۔ جب یہ دیوا شریف گھر سے نکلی تھی تو اچھا خاصا صحت مند تھا۔ جب حضرت نے فرمایا فوراً جا اور کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھنے کا وقت آ گیا، جب پہنچی تو دیکھا کہ بڑا سخت تعلیل ہے۔ قریب پہنچی، کہا کہ میاں حضور وارث پاک کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی تھی، حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سمجھنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہاں ہاں بالکل وقت آ گیا ہے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا، غور کیا آپ نے؟ ہمارے نزدیک کلمہ یہ ہے کہ ہم تسبیح لے کے بیٹھے رہیں، مگر صوفیہ کے نزدیک کلمہ یہ نہیں ہے کہ تم زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتے رہو اور کفر پہ مر جاؤ، گمراہیت پہ مر جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ۔ نہیں نہیں، صوفیہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے موت کے وقت، نزا کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھ لیا۔ حقیقی کلمہ پڑھنا تو تب ہے۔ تو اب یہ ہے حقیقت کلمہ کہ انسان مرتے وقت اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لے۔ اور ایک میں بات عرض کرتا ہوں، اسی کے تحفظ کلام حسین ہے جس نے ہمیں مرتے وقت یہ درس دے دیا کہ جب مرو زندگی کیسے ہی گزار لو، مگر آخری وقت حق پر مرنا، بے حق کی موت مت مرنا۔ یہ ہے فلسفہ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے میرے بھائی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے آفیسر رہے یہ، اب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ وقت ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، قانون کے تو یہ لائر ہے، بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہوگا اور آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا راشٹرپتی بنتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، جس کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی، بڑا اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، جس کو کیا بولتے ہیں ہندی میں؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی، بڑا ذیل مجمع ملتا ہے مجھے۔ اور میں باہر بھی جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ناگپور میں جو مجمع مجھے میسر ہے، ایسا مجمع شاید ہی کسی اور مقرر کو میسر آتا ہوں جو اشارے سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق سماعت کو اس طرح ہی برقرار رکھے۔
تو ہمارے یہاں وزیر اعظم کوئی بنتا ہے، راشٹرپتی بنتا ہے، پردھان منتری بنتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے، شپت لیتا ہے. تو شپت کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹی وی پہ لائے تو دیکھا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میں شپت لیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ہندوستان کا جو لا ہے، قانون ہے، آئین ہے، میں اس کا وفادار رہوں گا. اب ایسا ہوتا ہے کیا کہ وزیر اعظم جب شپت لے رہے ہو تو کہے کہ میں دفعہ 420 کا بھی پابند رہوں گا، دفعہ 141 کا بھی رہوں گا، دفعہ 520 کا بھی رہوں گا، دفعہ ساری دفعات کو گنتا نہیں ہے، وہ ساری دفعات کا ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ بہت ساری دفعات ہیں، بہت سارے قانون ہیں، بہت سارے لا ہیں، بہت سارے رولز ہیں، بہت سارے ریگولیشن ہے. سب کا نمبر وار وہ نام نہیں لیتا، صرف ایک جملہ کہتا ہے وہ. اور وہ ایک جملہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ میں آئین بھارت کا، ہندوستان کے قانون کا محافظ رہوں گا، اس کا وفادار رہوں گا. یہاں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب کہنے والا ایک جملہ کہتا ہے تو یہ بات ثابت ہو جاتی کہ اس کے اندر پورے قانون آ گئے، پورے دفعات آ گئے. اب آئیے اس مثال کو اپنے ذہن میں رکھے اور اسی تمثیل میں بتاؤں کہ یزید ایک قانون نہیں بدل رہا تھا. شریعت مصطفیٰ تھی شراب پینا حلال نہیں، مگر وہ شراب بھی پی رہا تھا. مصطفیٰ نے قانون دیا تھا بہن سے بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس قانون کو بھی وہ توڑ رہا تھا. مصطفیٰ نے قانون دیا تھا نماز نہ چھوڑنا، وہ نماز کی فرضیت کا قائل نہ تھا. اس آئین کا بھی وہ رد کر رہا تھا، اس آئین کو بھی ٹھکراتے ہوئے نظر آ رہا تھا. مصطفیٰ نے کہا کہ رقاصوں کے ناچوں کو نہ سننا، ان کے نغموں اور گانوں کو نہ سننا. اس نقبے بھی سرور حاصل کر رہا تھا، آئین مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا رہا تھا. کون سا آئین مصطفیٰ تھا، کون سا دستور مصطفیٰ تھا، کون سا قانون رسول تھا جس کی وہ دھجیاں نہیں اڑا رہا تھا؟ تو جب یہ سارے قانونوں کی دھجیاں اڑا رہا تھا تو حسین نے دیکھا کہ جب یہ سارے قانونوں کو تباہ کر رہا ہے، ایک یزید کو مار دو، پورے قانون مصطفیٰ کی حفاظت ہو جائیں گی. ایک یزید کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ایک یزید کے نظریے کو تباہ کر دو، پورے آئین مصطفیٰ کا تحفظ ہو جائے گا. لہذا تنہا حسین کھڑے ہوئے اور یزید کے جتنے باطل نظریات تھے سب کی دھجیاں اڑا دی. اب حسین سمبول بن گئے ہیں اسلام کا، حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، کہ جو یزید کر رہا تھا وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف تھا. حسین ایک یزید کے خلاف ہوئے اور انہوں نے پورے آئین مصطفیٰ کو بچا لیا، گویا کہ لا الہ الا اللہ کو بچا لیا. یہ ہے حسین کی خدمات. کچھ لوگ یہاں پہ بڑے مصالحت پسند ہوتے ہیں، جیسے کہ میں کہتا بھی آ رہا ہوں کہ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک. وہ ایک لوگوں کا مزاج بن گیا ہے، چلو اس طرف رخ ہو ہوا کا جس طرف، چلو اس طرف رخ ہو ہوا کا جس طرف. اور اسلام کہتا ہے موڑ دو ہوا کو اس طرف جا رہے ہو تم جس طرف. ماحول میں بہنا نہیں چاہیے. اللہ نے عقل دیا ہے تو سوچنا چاہیے ہر کسی بھی معاملے میں. تو کچھ اپنے عقل سے لوگ سوچتے ہیں، گھٹیا عقل سے. اچھی عقل سے سوچنا چاہیے. وہ کہتے کہ امام حسین مصالحت کر لیتے، کیا ضرورت تھی امام حسین کو اتنا خام و خواہ پورے گھر والوں کو خطرے میں ڈال دیا. مصالحت سے کام لینا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تو ہے کہ جب جان پر بن آ جائے تو جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی کہا جا سکتا ہے، کفر کا کلمہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو ایسی تو سب معاملہ تھا نہیں. حسین مصالحت سے کام لیتے، خود بھی بچ جاتے، بچے بھی بچ جاتے، عورتیں بھی محفوظ ہو جاتی. حسین نے صرف ایک بات پہ اڑ کے کہ یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر دیا. یہ کچھ لوگوں کا ہے، یہ کہنا ہے اور یہ لکھا بھی ہے، کہتے بھی ہیں کہ حسین نے کمپرمائز سے کام لینا چاہیے. میں اس کے جواب میں صرف ایک بات کہتا ہوں. آپ کہہ رہے کہ حسین نے مصلحت سے کام لینا تھا اور یزید کی بیعت کر لینا تھا. میرا عشق کہتا ہے کہ حسین کا ہاتھ اگر تنہا حسین کا ہاتھ ہوتا تب بھی امام حسین یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتے. حسین کا ہاتھ، جملہ سنیں، حسین کا ہاتھ اگر تنہا ان کا اپنا ہاتھ ہوتا تب بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتے. لیکن امام حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا ہاتھ تنہا میرا ہاتھ نہیں ہے
दश्त करबला में ये हाथ तन्हा मेरा नहीं है, ये अली मुर्तजा का हाथ है, ये अबू बकर की कुर्बानियों वाला हाथ है, ये हजरत उमर का अदल का हाथ है, उस्मान गनी की सकावत का हाथ है, माली मुर्तजा के बाजुओं का हाथ है। मुझे कहने दीजिए ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है, और बढ़ के कह दूं नहीं नहीं ये खुदा का हाथ है। इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फौका यदिही, महबूब ये आपके हाथ पर बैत नहीं करते बल्कि अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं। मुस्तफा का हाथ ने अल्लाह ने अपना हाथ बताया तो ये तन्हा हुसैन का हाथ नहीं था बल्कि शरीयत मुस्तफा का हाथ था, ये मुस्तफा का हाथ था, ये खुदा का हाथ था। तो हुसैन कब गवारा करते? मुस्तफा का हाथ, अली मुर्तजा का हाथ यजीद जैसे पलीद के हाथ में दे दिया जाए। हुसैन ने सर देना गवारा किया, हाथ देना गवारा। और जब हुसैन ने यह हद कर लिया, ऐ रब्बे कायनात, तेरे दिए हुए इस्लाम को, तेरे मुस्तफा के समझाए हुए दीन को, तेरे मुस्तफा के नाफिज किए हुए कानून को अगर यजीद बदलना चाहेगा, हुसैन सर देगा हाथ ना देगा, तो मशियत ने भी पुकार के कहा हुसैन हम तेरे इस अहद की, तेरे इस वादे की, तेरे इस हल्फ की ऐसी पासदारी करेंगे कि देख दुनिया देखेंगी, तारीख याद करेंगी कि करबला में तेरी गर्दन काट दी जाएंगी, जिस्म पे घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे। यजीद के दरबार में हुसैन तेरा हाथ नहीं जाएगा, सर जाएगा, करबला में हाथ रह जाएगा। ये हो सकता था कि यजीद के पास हाथ चला जाता हुसैन का, कोई सिपाही हाथ काटता हुसैन का, महफूज करता, यजीद के दरबार ले जाता और कहता देखो हुसैन का हाथ लाया हूं। इसी हाथ को लेके अकड़ता था ना हुसैन, इसी हाथ को लेके तकब्बुर करता था ना, इसी हाथ पर घमंड था ना हुसैन को। यजीद हाथ काट के लाया हूं, यजीद उस हाथ को लेता, अपने हाथ में डाल लेता, रखता और कहता ऐ हुसैन क्या हुआ कि जिंदगी में तूने अपना हाथ मेरे हाथ में नहीं दिया, अब तो ले लिया ना बैत, ये देख तेरे हाथ मेरे हाथ में है, ये देख तेरे हाथ से मैंने अपने हाथ को मिलाया हुआ है। ये हो सकता था लेकिन मशियत को गवारा ना हुआ। हुसैन तेरा हाथ जिंदगी में अगर यजीद के हाथ में नहीं गया है तो मरने के बाद भी, शहादत के बाद भी यजीद के हाथ में हाथ नहीं जाएगा। हम तेरे लाशों पे घोड़े दौड़वा देंगे, लोग तो इसको जुल्म सितम समझेंगे मगर इसमें हमारी मशियत पुकार के कह रहेंगी हुसैन तू नेज़े पे बुलंद जाएगा और ऐलान करेगा मशियत की अंदाज में कि देखो मैं करबला में था तब भी सर बुलंद था, अब दरबार यजीद में हूं तब भी सर बुलंद, मैं कल भी सर बुलंद था आज भी सर बुलंद। ये है हुसैन की शहादत का फलसफा। और कुछ लोग चाहते हैं हम इसको मनाए नहीं, इसका जिक्र नहीं करे। हाँ हाँ क्यों ना जिक्र करे, क्यों इसको ना मनाए? इसलिए कि इनके हीरो यजीद नंगा होने लगता है, यजीद का किरदार अया होने लगता है, यजीद बरहना होने लगता है। ये नहीं चाहते कि जिसने अहले बैत नबुव्वत के खानदान को तबाह बर्बाद किया है, इन्हें जो है इनके जिक्र करके इनके जुल्म सितम की दास्तान सुनाई जाए। लेकिन इसने एक हुसैन को मारा था यजीद ने, आज करोड़ों हुसैन पैदा हो चुके हैं, आज हर तरफ हुसैन है। मैंने कल कहा था कि यजीद के तरफदार खुद भी अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखते, इससे बढ़कर और यजीद की क्या मौत होगी। ये कहते यजीद अच्छे थे, मैं कहता हूं इससे बढ़कर और क्या यजीद की मौत होगी कि तुम भी अपनी औलादों का नाम यजीद नहीं रखते। और हुसैन की जिंदगी इससे बढ़कर क्या जिंदगी होंगी। एक हुसैन करबला में शहीद किया, करोड़ों हुसैन पैदा हो गए। कोई गुलाम हुसैन है, कोई मजहर हुसैन है, कोई मकसूद हुसैन है, कोई इरशाद हुसैन है, कोई नजर हुसैन है, कोई मजहर हुसैन है, कोई नजीर हुसैन है। कितने हुसैन हैं, कयामत तक ये हुसैनियों का सिलसिला, गुलामों का सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल अगर मैं इस तरह के नुक्ते ही बयान करूं तो कसम खुदा की 2-4 दिन तक बोल सकता हूं इसी तरह। लेकिन वाक़यात करबला का वादा है और हर साल कोशिश होती है कि कुछ हट कर सुनाऊं जी। तो इसलिए ये कुछ नई बातें जो जहन में आ गई थी अर्ज कर दिया। कल मैंने यहाँ से वाक़यात छोड़े थे कि इब्न ज़ियाद के पास सर हुसैन लाया गया, बेहुरमतियाँ की बदबख्त ने, छड़ी से लबे हुसैन को मस किया और उसके बाद 3 दिन तक सर हुसैन इब्न ज़ियाद के महल की छत पर लटकता रहा। यहाँ भी हुसैन कह रहे हैं मैं यहाँ भी सर बुलंद हूँ, हर जगह मैं सर बुलंद हूँ। और 3 दिन के बाद इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि तमाम सरों को नेज़े पर लेकर ख़वातीन अहले बैत नबुव्वत को ऊँटों पर बिठाकर उनके हाथों में रस्सियाँ बांधकर ज़ैनुल आबदीन को जंजीरों में जकड़कर यजीद नाबिकार के दरबार ले जाया जाए। चुनांचे इब्न ज़ियाद के हुक्मों के मुताबिक सर तकसीम किए गए। खोली इब्न यजीद ने इमाम आली मकाम का सर लिया,
शिम्र के भी पास कुछ सर थे, सनान इब्ने अनस के पास भी कुछ सर थे। बदबख्तों ने सरों को तकसीम कर लिया, नेज़ों पर लिया, सबसे आगे सर हुसैन है, पीछे दूसरे शोहदा के सर है। और उसके बाद ऊँटों की नंगी पीठों पर अहल बैत अतहार की बेकसूर मजलूम खवातीनों को नंगी पीठ पे बदबख्त ने बिठा दिया। और उसके बाद ये काफिला निकल पड़ता है। इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथों में जंजीरें बंधी हुई है। हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, हज़रत सैयदा रुबाब, सकीना, सबको रस्सियों में जकड़ दिया गया है और ऊँटों की नंगी पीठ पे बिठा कर ये काफिला रवाना होता है। जब ये एक मकाम पर पहुंचे तो एक गिरजाघर रास्ते में आया। गिरजाघर का पादरी याहिया अपनी छत से झांक रहा था। जब गिरजाघर के करीब से जुलूस गुजरा, ये नई चीज सुना रहा हूं, ये आपने नहीं सुनाऊंगा। गिरजाघर के करीब से जब वो गुजरा तो छत पे से देख रहा है कि एक लश्कर आ रहा है, कुछ नेज़ों पे सर रखे हुए हैं, कुछ बेपर्दा औरतें हैं जिनके सरों पे पर्दे नहीं हैं, और जो साथ में चल रहे हैं नेज़े और भालों को लेकर, दाढ़ियां हैं इनकी, सरों पे इमामे हैं। हुलिया से तो मुसलमान लगते हैं बाज़ाहिर, लेकिन दर हकीकत तो बदतर थे काफिरों से भी। चुनांचे उसने याहिया ने जब वो मंजर देखा, पादरी ने, उसके करीब से जब सर हुसैन गया तो उसने लबे हुसैन को हिलते हुए देखा। तो उसने खोली इब्ने यजीद से कहा, इस सर को करीब ला। नाम तो नहीं जानता था, कहा ऐ नेज़ा बरदार, ऐ नेज़ा पकड़ने वाले, जरा इस सर को करीब तो ला। तो उसने कहा क्या चाहता है? कहा जो मंजर मैं देख रहा हूं तू नहीं देख रहा है, कि जिसका भी सर है इसके लब हिल रहे हैं। मैंने पहला ऐसा शख्स देखा जिसका धड़ गायब है और उसके जिस्म सर के अंदर जान है और लब हिल रहे हो, जरा सर को करीब तो ला। तो उसने, खूली ने देखा तो मुताज्जिब हुआ कि वाकई लब हिल रहे थे। उसने सर झुकाया, कहा ऐ पादरी देख तो क्या कह रहा है। नेज़े पे सर ऊपर है। उसने सुना तो सर हुसैन से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही। तो उसने कहा कि ऐ शख्स बता, है नेज़ा बरदार, ये किसका सर है, किसका सर तुम लिए हुए हो? ये बड़ा करामती सर है, बड़ा अजीबो गरीब सर है। तो उसने कहा ये हुसैन का सर है। तो उसने कहा मैंने कुछ पढ़ा है और कुछ जाना है तुम्हारे बारे में, ये हुसैन वो तो नहीं जो तुम्हारे नबी का नवासा है? तो उसने कहा हाँ हाँ, ये हमारे नबी का नवासा है। कहा खबीस बदबख्तो, अल्लाह तुम्हें गारत करे, तुम्हें तबाह बर्बाद करे, तुमने अपने नबी के नवासे के साथ ये सुलूक किया। अभी तुम्हारे नबी को आंखें बंद किए हुए कुछ अरसा ही गुजरा और तुमने उसके नवासे को कत्ल कर दिया। लेकिन ये तो तुम्हारी बदबख्ती है खबीसो, कसम खुदा की, जिस सर से आवाजें आ रही हो, जो कुरान की तिलावत कर रहा हो, ये कलाम इलाही भी हक है और ये जिसका सर है उसका नाना भी हक है। गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम कबूल करता हूं और तुम पे लानतें भेजता हूं। उसने कलमा पढ़ा। हुली इब्ने यजीद झुल्ला के कहता है, बदबख्त तूने कलमा पढ़ा ये तो ठीक है, हम पे लानतें मलामतें क्यों करता है, हम पे क्यों लानतें करता है? कहा बदबख्त तो लानतें ना करूं तो क्या करूं? कहा ये कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स का सर नहीं है, किसी इज्जतदार का सर नहीं है, ये बागी का सर है। बस याहिया ने जैसे सुना, जो अभी अभी मुसलमान हुआ था मगर मोहब्बत रसूल उसके दिल में ऐसा जागुज़ी हुआ, अहले बैत की मोहब्बत, बस इतने से वाक़े में उसके दिल में ऐसी जाके बैठी, तलवार निकाल के छत से कूदता है, कहता है बदबख्तो तुमसे तो कत्ल करना वाजिब हो गया, किताल करना, आओ मुझसे जंग करो। याहिया ने तलवार चलानी शुरू की। ये तादाद में बहुत ज्यादा थे। रावी कहते हैं कि उस पादरी याहिया ने 7 लोगों को मारा और उसके बाद खुद शहीद हो गए और शहीद होकर ये भी जन्नत को सुधार गया। आप ये वाकयात में देखें कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसों को हिदायत दी और कैसे कैसों को गुमराह कर दिया। फिर काफिला आगे बढ़ा, फिर एक दूसरे गिरजाघर के पास पहुंचा। शाम हो चुकी थी। अमर ने हुक्म दिया कि काफिले को यहीं पे पड़ाव डाल दो, रात इसी गिरजाघर के करीब गुजारेंगे और जब सुबह होंगी तब हम यहाँ से रवाना होंगे। चुनांचे उन्होंने वही पड़ाव डाला, खैमे नस्ब करने शुरू किए। गिरजाघर के पादरी को जब एक काफिले की आवाज़ें आई, ऊँटों के हिनहिनाने की आवाज़ आई, घोड़ों के आवाज़ें आने लगी घोड़ों की, तो ये पादरी बाहर निकला, देखा एक काफिला क़याम पजीर है, कुछ सर है नेज़ों पे रखे हुए। तो उस पादरी ने पूछा कि ये किसके सर है? तो उन्होंने कहा कि ये बागियों के सर है जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ सर उठाने की कोशिश की है, माज़अल्लाह। तो पादरी कहता है कि
یہ کون لوگ ہیں, ان کا نام کیا ہے, کہ جنہوں نے یزید جیسے بلند و بالا بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا یہ نبی کا نواسہ حسین ہے. تو اس نے کہا تمہارے نبی کا نواسہ حسین, یہ اس کا سر ہے, ذرا بتاؤ وہ سر کون سا ہے. تو انہوں نے کہا یہ سر دیکھ نہیں رہا ہے, یہی سر ہے. کہا کیا تم ایک رات اسے میرے پاس رکھنے کی مہلت دے سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ سر نہیں دے سکتے. تو کہا اگر تم یہ سر مجھے دے دو گے تو اس کے بعد میں تم کو بے شمار مال درہم اور دینار تمہیں دوں گا, تم جتنا چاہو اس کے لیے لے لو, مگر ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو. کہا تو پادری ہے, اس کو لے کے کیا کرے گا. کہا بس تم یہ نہ پوچھو, مجھے سر دے دو. دنیا کے طلبگار تھے, دنیا کے لالچی تھے. کہا ٹھیک ہے پادری, ہم اس شرط پہ دے رہے کہ صبح ہو ہم کو یہ سر لوٹا دینا, خبردار اس سر کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا, اس کو کسی طرح سے خراب نہ کرنا, اور اس سر کو لے کے کہیں بھاگنا نہیں, ورنہ بہت سخت مارا جائیں گا, بہت سخت سزا دیں گے ہم تجھے. خوب ڈرایا دھمکایا, تنبیہ کی, اور اس کے بعد سر دے دیا. پادری سر لے کے اپنے خاص مخصوص کمرے میں آتا ہے, دروازوں کو بند کر لیا, کھڑکیوں کو بند کر لیا. بند کرنے کے بعد ایک تشت کے اوپر سر حسین کو رکھ دیتا ہے, سر اقدس کو رکھ دیا. پھر گلاب پانی لایا, پانی میں ڈالتا ہے گلاب کے پانی کو, سر حسین کو دھونا شروع کیا, زلفوں کو دھوتا ہے, داڑھی مبارک کو غسل دیتا ہے. اور جب پورا سر حسین کو اس نے غسل دیا, حسن حضرت امام علی مقام جب اجاگر ہوا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یوسف کا حسن تو میں نے سنا تھا, یہ تو نبی کا نواسے کا حسن ہے, تو ان کا نبی کتنا حسین ہوگا. اب اس چہرے اقدس کو دیکھ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, کتنا حسین چہرہ ہے. اور تعجب ہے کہ شہادت کو ایک زمانہ گزر گیا, ایک عرصہ گزر گیا, مگر حسن کا یہ عالم ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ انتقال کیے بہت وقت ہو گیا ہے. ابھی اس سر حسین کو دیکھ رہا تھا اور اس سر کے پیدا کرنے والے کی تعریف و توصیف میں مگن تھا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا کہ اچانک دیوار چاک ہوتی ہے, اور ایک روایت ہے کہ چھت پھٹی, چھت پھٹنے کے بعد سے ایک نور اور روشنی اس سر اقدس پر نازل ہوتی ہے, سر اقدس پر اترنے شروع ہوتی ہے, نور کا نزول ہوتا ہے. اس نے جیسے اس منظر کو دیکھا گھبرا کر پیچھے ہٹا. پیچھے ہٹنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس سوراخ سے جو سوراخ ہو گیا تھا, شگاف ہو گیا تھا, اس سے چند بیویاں اترنا شروع کرتی ہیں. یہ بڑا خوفزدہ ہوا پادری, دیکھا ایک بیوی کا نزول ہوا, دوسری بیوی, تیسری, بہت ساری متعدد عورتیں آئی, سب نقاب کے اندر تھی. آنے کے بعد ایک بیوی آگے بڑھتی ہے, ایک خاتون آگے بڑھتی ہے, سر حسین کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد بوسہ دیا, چوما, چومنے کے بعد رکھ دیا, رویا کچھ دیر. دوسری بیوی آگے بڑھی, کچھ دیر رویا, سر حسین کو اٹھایا, پیشانی کو بوسہ دیا, رکھ دیا. تیسری بیوی آگے بڑھی, پیشانی کو بوسہ دیتی ہے, وہ بھی کچھ دیر روتی ہے, رکھ دیتی ہے. اور اس کے بعد پھر جب ایک اور بیوی بڑھی, بہت دیر تک روتی رہی, بہت دیر تک آہو فگا کرتی رہی, پیشانی کو بھی چومتی ہے, لبوں کو بھی چومتی ہے, رخسار کو بھی چومتی ہے, زلفوں کو بھی چومتی ہے, داڑھی شریف کے بالوں کو بھی چومتی ہے. بہت دیر تک بوسے دینے کے بعد اس بی بی نے رکھا. قریب تھا کہ جیسے یہ آسمان سے اترے تھے ویسے ہی آسمان میں گم ہوتے. اس نے آواز دی, اللہ کی بندیوں, میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, جس نبی کا تم کلمہ پڑھتی ہو میں اس کا واسطہ دیتا ہوں, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, ذرا اپنا تعارف تو پیش کرو, کون ہو تم, کہاں سے آئی ہو, کہاں سے نزول ہوا ہے تمہارا, اور اس سر سے تمہارا کیا تعلق ہے. تبھی ایک بی بی آگے بڑھتی ہے, کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں, تو عیسیٰ کو اتنا مانتا ہے, عیسیٰ کا اتنا تذکرہ کرتا ہے, اور اب تک تو شرک میں مبتلا تھا, مگر تو ہمارا ذکر بہت بڑھ چڑھ کے کرتا ہے. میں تیرے نبی عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں, اور یہ جو دوسری بی بی ہے یہ فرعون کی بی بی آسیہ ہے, یہ آدم کی بی بی حوا ہے, اور یہ جو چوتھی بی بی ہے جو سب سے زیادہ روئی تھی, اس سر کی والدہ حضرت خاتون جنت ہے. اور ہم سب میں یہ افضل و اعلیٰ ہے کہ نبی پاک نے خاتون جنت کو تمام اور جنت کی عورتوں کا سردار فرمایا ہے. ہم ان کے ساتھ آئی ہیں, اور اس سر کا ہم اس لیے بوسے دے رہی ہے کہ جو اس سر کا مالک ہے اس سے ہمیں محبت ہے. اس پادری نے کہا قسم خدا کی, زندگی بھر عیسیٰ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے گزر گیا, زندگی بھر حضرت مریم کے تقدس کو بیان کرتا رہا, جناب مریم کے تذکرے اور گن گاتا رہا, مگر نہ حضرت مریم سے ملاقات ہوئی, نہ حضرت حوا کی حوا سے ملاقات ہوئی, نہ حضرت فاطمہ زہرا کو میں نے دیکھا, اور نہ فرعون کی بی بی آسیہ کا میں نے سے میرا دیدار ہوا. اس سر کی بدولت اور اس سر کے صدقے میں آج اپنے نبی کی والدہ کو بھی دیکھ لیا ہے, آدم کی بیوی کو بھی میں نے دیکھ لیا ہے, فرعون کی بی بی آسیہ کو بھی میں نے دیکھ لیا جو شہید ہو گئی تھی, اور اس سر کی والدہ کو بھی دیکھ لیا ہے. یقیناً یہ اسلام سچا ہے. اس کے بعد کہتا ہے, نیک بیویوں, جانے سے پہلے مجھ پر یہ احسان کرو کہ کلمہ تو پڑھاتی جاؤ تاکہ میں اسلام میں داخل ہوں. چنانچہ حضرت مریم نے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کرتی ہے. جب صبح ہوتی ہے
ہونے کے بعد یہ سر لے کے باہر نکلا پادری اور ان کے قریب پہنچا, کہتا بدبختو تمہاری عقلوں پہ ماتم, تمہاری عقلوں پہ افسوس, طف ہے تمہاری مسلمانی پر. نابکارو جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اس کے نواسوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. یہ سر اتنا مقدس ہے, یہ سر اتنا بلند ہے, اس سر کی عظمت و رفت کا یہ عالم ہے. قسم خدا کی سر کے صدقے میں مجھے اسلام بھی نصیب ہو گیا ہے اور اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی والدہ کے دیدار سے بھی مشرف ہو گیا ہوں. جاؤ اپنی منوس دنیا کو, تمہاری یہ دنیا تمہیں مبارک ہو, مجھے نبی پاک کا دین مبارک ہو. اس کے بعد اس نے وہ درم و دینار نکالے اور ان کو نفرت کے ساتھ جتنے دینے کا وعدہ کیا تو اس سے زیادہ دیا کہ دنیا تم ہی رکھو. اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہوئے. ہونے کے بعد جب آگے بڑھے ایک مقام پہ رکے اور آپس میں تقسیم کرنے کے لیے جب درم و دینار کی انہوں نے پوٹلیاں کھولی تو راوی کہتا ہے کہ وہ سب کی سب مٹی کی ہو چکی تھی, نہ دنیا ملی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی. یہیں پر ہی حضرت امام علامہ دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ, امام طبری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام ابن اسیر رحمت اللہ تعالی علیہ اور یہاں تک کہ ابن کثیر جس کو اہل حدیث غیر مقلدین سب سے زیادہ مانتے ہیں, ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر تمام متفقہ طور پر مورخین اور محدثین نے بات تحریر کی کہ جب یہ جانے لگے تو ان کی نظر گرجا کے دیوار پہ پڑتی ہے. تو انہوں نے دیکھا, علامہ دمیری کہتے ہیں کہ قدرت الہی سے دو روایتیں یہاں آئی ہے کہ ایک روایت علامہ دمیری حیات الحیوان ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں آتی ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ ایک قلم لوہے کا آسمان سے نمودار ہوا اور اس نے دیوار پہ لکھنا شروع کیا, اور جب ان بدبختوں نے پڑھا تو رونے دھونے لگے, آپس میں افسوس کرنے لگے. اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. شعر کیا تھے؟ آترجو امتا قتلتا حسینہ شفاعتی جدی یوم الحسابی. کیا امت حسین کو قتل کر کے اس گمان میں ہے کہ ان کے نانا کی شفاعت کی وہ حقدار بن جائیں گی؟ جملہ استفہامیہ بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں, مطلب شفاعت کی حقدار ہرگز نہیں بنیں گی. استفہامیہ انداز میں کہا جا رہا ہے, کیا اس گمان میں ہو, اس گھمنڈ میں ہو بدبختو کہ تم نواس رسول کو شہید کر دو گے اور نانا کی شفاعت تمہیں مل جائیں گی؟ مطلب یہ کہ ہرگز نہیں ملیں گی, دنیا بھی رسوا ہو جاؤں گے, آخرت بھی تباہ ہو جائیں گی, شفاعت کو تم کو میسر نہ آئیں گا. انہوں نے پادری سے کہا, پادری یہ شعر کیسا ہے اور یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے, اس سے خون کیسے ٹپک رہا ہے؟ تو پادری کہتا ہے کہ آج اس شعر کی حقیقت مجھے معلوم ہوئی. اس شعر کو تو میں اپنے بچپنوں سے پڑھتے آ رہا ہوں اور میرا باپ اور میرا دادا کہا کرتے تھے کہ یہ 600 سال تمہارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا لکھا ہوا ہے اور ہم نہیں جانتے کب سے لکھا ہوا ہے. مگر آج جب تم نے سر حسین لایا, آج اس شعر کی تشریح ہو گئی, آج اس شعر کی حقیقت عیاں ہو گئی, آج میں نے جان لیا کہ حسین کون ہے, ان کے نانا کون ہے, اور میں اس بات پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوں کہ اس سر کے نانا کی شفاعت لی میرے لیے میسر آ گئی اور بدبختو تم محروم کر دیے گئے. میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں, لوگ رسول اللہ کے علم غیب پر شبہ کرتے ہیں, لوگ رسول اللہ کے علم غیب کو ماننے کے لیے تیار نہیں, مگر یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو جو 600 سال کے بعد آنے والی ہے, 600 سال پہلے ہی اس کو ثبت فرما دیا ہے, اس کو دیوار پہ تحریر فرما دیا گیا ہے. اب یہ کون سا غیب ہے کہ یہ عیسائی تو جان جائے, یہ بدبخت تو جان جائے, نبی نہ جانے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی تو ہر چیز جانتے ہیں, نبی کے سامنے کوئی چھپا نہیں ہے. شرح زرقانی میں اللہ حضرت علامہ عبد الباقی زرقانی فرماتے کہ رسول اللہ ایک فرماتے میں پوری کائنات کو, دنیا نہیں فرمایا, کائنات میں جنت, دوزخ, آسمان, تحت الثری سب آ گئے. میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع قہر دلالتین اللہ حکم اتصالی. میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہوں. اور اللہ حکم اتصالی جو عربی سے تھوڑا سا شگف رکھتے ہیں تو اس جملے کی گہرائی سمجھے. اللہ حکم اتصالی, یہ حکم ہمیشگی کے لیے, ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے دیکھتا ہوں دوسرے لمحے دنیا گم ہو جاتی ہے. نہیں, ہر لمحے ہر سیکنڈ میں دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ میری نگاہوں سے دنیا پوشیدہ ہو. تو یہ تو غوث اعظم کا حال ہے, نبی پاک کا حال ہے. یہ بدبخت وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور وہ جو سکے ان کے پانی اور مٹی ہو گئے تھے اس پر افسوس کرتے ہیں. پھر ایک مقام پہ پہنچے, کچھ دن سفر کیا,
پانی ختم ہو گیا. عمرو ابن سعد کے پاس سپاہی آتے, کہتے امیر ہماری مسجدوں سے پانی ختم ہو چکا ہے, پیاس سے ہم تڑپ رہے ہیں, پانی پینے کے لیے کچھ بھی نہیں, وضو کرنا تو بہت دور کی بات ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ اب پانی کے لیے قطرہ بھی نہیں. عمرو ابن سعد نے حکم دیا کہ یہیں خیمے نصب کر دو, اور تم میں سے چند گھوڑ سوار جائیں اور جانے کے بعد پانی کو تلاش کریں. چنانچہ ان بدبختوں نے وہاں خیمے نصب کر دیے. ریگستان کا علاقہ, انہوں نے اپنے لیے خیمے لگائے, مگر شہزادی کونین کی شہزادیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں نصب کیا گیا. تپتی ہوئی ریت میں ان کو بٹھا دیا گیا. اس تپش کے عالم میں جب حضرت سکینہ برداشت نہ کر سکی, تڑپنے لگی, تو وہ اٹھتی ہے اور کسی سائے کی تلاش میں حضرت سکینہ نکلتی ہے. ادھر سب اہل بیت نبوت اپنے غم اور تکلیف اور حادثہ کربلا کے افسوس میں مگن ہے. کسی کی توجہ نہیں تھی کہ جناب سکینہ کب اٹھ کے چلے گئی. حضرت سکینہ امام علی مقام کی شہزادی اٹھنے کے بعد سایہ تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئی, تو کچھ دور پر ایک کھجور کا درخت نظر آیا. دیکھا کہ وہاں سب پتے ہیں اس کے پھیلے ہوئے, کچھ سایہ ہے, اس سائے میں آپ تشریف رکھتی ہیں. ادھر عمرو ابن سعد کے بدبخت نابیکار سپاہی گھوڑے پہ سوار ہوئے پانی کی تلاش میں نکلے. پانی لے کر آئے جب بہت دیر کے بعد, آنے کے بعد شام ڈھل چکی تھی, سورج غروب کی طرف بڑھ رہا تھا, عصر کا وقت قریب ہو گیا تھا. تو عمرو ابن سعد نے کہا کہ اپنے قافلے کو اٹھاؤ اور عشاء تک ہمیں سفر کرنا ہے, اس کے بعد پھر جب رات ہوگی تو ہم قیام کریں گے. چنانچہ قافلے کے خیمے سمیٹے گئے, سامان اسباب کو اونٹ پہ بار کیا گیا, اہل بیت کی نبوت کی شہزادیوں کو پھر ننگی اونٹوں کی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا, اور اس کے بعد اونٹوں کو اٹھایا گیا. خولی ابن یزید نے سر حسین کو نیزے پہ جو رکھا ہوا تھا اس کے 2 محافظ سپاہیوں کو دے دیا تھا کہ کچھ دور تم لے کے چلو, کچھ دور میں پکڑ کے چلوں گا. ظاہر ایک آدمی اتنی دور نہیں لے جا سکتا. ان سپاہیوں کا بیان ہے کہ جب ہم سر حسین کے قریب آئے اور وہ نیزہ ریت میں ہم نے گاڑ دیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے ریت میں کوئی چیز گاڑی جائے تو کتنی مضبوط سے گڑی ہوگی, کچھ بھی نہیں, ایسا آدمی ایک ہاتھ میں اٹھا لے. ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے, جانے کے بعد نیزہ اس نے پکڑا اور اٹھایا تو نیزہ باہر نہیں نکلا. بڑا متعجب ہوا, اس نے کہا آخر نیزہ کیسے پھنس گیا زمین میں, یہ تو ریتیلا علاقہ ہے, زمین نہیں ہے, ریت ہے. دوسرا ہاتھ لگایا, طاقت لگائی, نیزہ باہر نہیں نکلا. نیزے پہ سر حسین رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھی نے کہا کیا مذاق کر رہا ہے, نیزے کو اکھاڑ زمین سے اور آگے بڑھ. کہا بدبخت یہ تو ہل بھی نہیں رہا ہے, تجھ میں اگر طاقت و قوت ہے تو نکال کے بتا. اس نے بھی ایک ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کی, نہیں نکلا نیزہ. دونوں ہاتھ لگائے, نہیں نکلا. کہا یار واقعی تو صحیح کہتا ہے, کیا بات ہے کہ نیزے کو آخر کس نے جکڑ لیا ہے, کس نے پکڑ لیا ہے, یہ تو ریتیلا علاقہ ہے, پاس کی ریت ہٹا, نیزہ ظاہر ہوگا, خود ہٹے گا. دونوں بدبخت ریت کے قریب جاتے ہیں, اس کے بعد جیسے جیسے ریت ہٹاتے ہیں نیزے کی انتہا سمجھ میں ہی نہیں آتی, نیزہ زمین کے اندر اللہ جانے کہاں دسا ہوا ہے. بڑے متعجب ہے کہ نیزہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا. ہم ریت ہٹاتے ہیں مگر نیزے کا کوئی سرا نظر نہیں آتا. پھر طاقت لگائی انہوں نے, مگر نکالنا تو دور کی بات, ہل بھی نہیں رہا ہے. تبھی عمرو ابن سعد اس منظر کو دیکھ رہا تھا. کہا بدبختو کیا کر رہے ہو, تاخیر ہو رہی ہے, ایک نیزہ تم سے نکالا نہیں جا رہا ہے, طاقت لگاؤ نکالو. انہوں نے کہا امیر یہ نیزہ نکلنا تو بہت دور کی بات کہ ہماری نگاہوں کے سامنے عجیب واقعہ ہے, نیزہ زمین سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے کہا کیا مذاق کرتے ہو. پھر چند سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے, ان بدبختوں کو ہٹاؤ, تم بڑھو, نیزہ ہٹاؤ. چند سپاہی بڑھے, نیزے کو پکڑا, نکالنا چاہتے تھے مگر نیزہ ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر مزید سپاہی بڑھے, پھر نیزے کو کھینچنا چاہا, نہیں نکال سکے. کئی سپاہی جب چاروں طرف سے نیزوں کو پکڑ کے کھینچنا چاہتے ہیں, نکالنا چاہتے ہیں, مگر نیزہ ہے کہ نکلنے کے لیے تیار نہیں. عمرو ابن سعد بڑا متعجب ہوا, شمر کو بلاتا, کہتا شمر بتا, مشورہ دے, یہ کیا معاملہ ہے, نیزہ نکلنے کے لیے تیار نہیں, آخر یہ کس نے اس کو پکڑ لیا ہے, آخر یہ بات کیا ہے. شمر سوچتا کہتا ہے میں تو نہیں جانتا امیر یہ کیا بات ہے, میرے لیے تو خود تعجب خیز واقعہ ہے, میرے لیے تو بالکل نیا واقعہ ہے. ہاں اس کا جواب ایک ہی شخص دے سکتا ہے, اگر روئے زمین پر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے تو وہ اہل بیت نبوت کا گھرانہ ہے. وہی جانتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہے, وہی جانتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے. جاؤ زین العابدین سے پوچھو
کہ اے زین العابدین یہ نظر نکلنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ میں کہتا ہوں دیکھیے گستاخ رسول تھا، گستاخ اہل بیت تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ علم اہل بیت کے پاس ہوتا ہے، نبی کے خانوادے کے پاس ہوتا ہے۔ یہ تو بدبخت اتنے گئے بیتے ہو گئے، اتنے بگڑ گئے، اتنے خراب ہو گئے کہ یہ تو اہل بیت کا علم تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے یزیدیوں کو بھی ایسے پیچھے چھوڑا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، محمد بھی نہیں جانتے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ بدبختوں کا تو یہ عالم ہے۔ مگر شمر گستاخ اہل بیت تھا، مگر وہ بھی جان رہا ہے کہ علم اہل بیت کے پاس ہے۔ ایک سپاہی آگے آیا، حضرت امام زین العابدین اونٹ پر سوار ہو چکے تھے، کہتا ہے زین العابدین ٹھہرو، ایک سوال ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ اے زین العابدین سر حسین جس نیزے پر ہے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، زمین میں دھس گیا ہے ریت میں، بتا سکتے ہو آخر ایسا کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ امام زین العابدین نے جیسے سنا اونٹ سے زمین پر گرتے ہیں، اپنی پھوپھی زینب کی طرف دوڑتے ہیں، ان کے اونٹ کے قریب آئے اور پھوپھی سے پہلا جملہ فرماتے پھوپھی جان اہل بیت میں سے کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا ہے؟ ذرا آواز تو دیجئے، گنتی تو کیجئے، نام تو پکاریے، اہل بیت میں سے کوئی رہ گیا ہے جس کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت زینب نے آواز دی بچوں کو، اور جب بچوں کو آواز دینا شروع کی ہر بچے نے لبیک کہا، خواتین کو آواز دی، خواتین نے لبیک کہا، مگر جب سکینہ کا نام پکارا تو کوئی جواب نہ آیا، پھر پکارا ہے سکینہ، جواب نہ آیا، پھر پکارا ہے سکینہ، جواب نہیں آیا، بے چین ہو گئی جناب زینب، اور زینب بے چین ہونے کے بعد ایک سمت بھاگتی ہے، تلاش کرنے نکلتی ہے، دوڑتے ہوئے جب بے چینی میں گئی، ہائے سکینہ تم کہاں رہ گئی ہو، ہائے سکینہ ہم نے تمہیں کہاں کھو دیا، ابھی تو ہم نے تیرے بابا کو کھویا ہے، ابھی تو ہم نے اپنے شہزادوں کو کھویا ہے، کیا ہم نے تجھے بھی کھو دیا؟ یہ صدائیں لگاتی ہوئی حضرت زینب جب آتی ہے تو ایک منظر دیکھتی ہے کہ شام ڈھل چکی ہے، اندھیرا ہے، ایک برقعے میں نقاب پوش خاتون ہے، برقع اوڑے ہوئے ہیں، لیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ درخت کے ٹیک لگا کے ہیں، اور حضرت سکینہ اس کے زانوں پہ سر رکھی ہوئی ہے، وہ خاتون ان کے بالوں کو سہلاتی ہیں، پچکارتی ہیں، گالوں کو بوسہ دیتی ہے، اور سکینہ اپنی توتلی زبان میں واقعات کربلا بیان کر رہی ہے، بتاتی ہے کہ میرے بابا کا قتل ایسا کیا گیا تھا، بھائی قاسم کو ایسے مارا گیا تھا، علی اکبر کو ایسے مارا گیا تھا، علی اصغر کے گلے میں ایسے تیر پیوست کیے گئے تھے، ایک ایک داستان رو رو کے سنا رہی ہے۔ وہ بیوی بھی روتی ہے، جناب زینب جاتی ہے، عرض کرتی ہے بی بی اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ نے میری بیٹی کی حفاظت کیا، آپ نے میری بیٹی کا تحفظ کیا، اس ویرانے میں اگر آپ نہ ملتی تو نہ جانے سکینہ کہاں نکل جاتی۔ اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا بیٹی زینب مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت زینب نے جیسی سنا دست بوسی کے لیے آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ خاتون جنت غائب ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتی ہے خاتون جنت کی ارواح طیبہ تھی جو مجسم ہو کر اس میدان میں ظاہر ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا کربلا سے لے کر دمشق تک کہ ساتھ میں خاتون جنت کی روح نہ ہو اور رسول اللہ کی روح طیبہ نہ سفر کر رہی ہے۔ اندازہ لگائیے کیا گزر رہی ہوں گی ان لوگوں پر، کیا بیت رہی ہوں گی نبی پر، کتنا قرب ہو رہا ہوں گا نبی کو، کتنی تڑپ رہی ہوں گی فاطمہ ان سب منظروں کو دیکھ کر۔ جب حضرت سکینہ واپس آئی سر حسین ایسے نکلا جیسے دھسا ہی نہ تھا۔ یہ مردود آگے بڑھے، دمشق کے شہر میں جب داخل ہونے لگے، عمرو بن سعد نے قاصد کو بھیج کے اندر روانہ کیا یزید کے پاس، کہا امیر ہم قریب آ چکے ہیں، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ یزید پیغام بھیجتا ہے۔ یزید نے پیغام دیا قاصد کو کہ عمرو بن سعد کو کہنا کہ قلعے اندر داخل نہ ہو، شہر کے باہر پڑاؤ کر، جب میرا حکم پہنچے تب اندر آنا، اور اس سے کہنا کہ تجھے روکا اس لیے جا رہا ہے کہ جب تک شہر سج نہ جائے، شہر کو سجا نہ لیا جائے، جشن کا ماحول نہ بنا دیا جائے، تجھے شہر میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ قاصد عمرو بن سعد کے پاس یہ پیغام لے کے پہنچا، عمرو نے وہیں پر ہی خیمے نصب کر دیے شہر کے باہر، اور ادھر یزید نے حکم دیا کہ دمشق کے شہر کو خوب سجایا جائے، جگہ جگہ شہنائیاں بجائی جائے، ڈھول بجائے جائیں، ہر گھر میں جشن کا ماحول ہونا چاہیے، گھروں میں چراغا کیا جائے۔ چنانچہ دمشق کا ایسا کوئی گھر نہیں تھا کہ جہاں پہ جشن چراغا نہ ہو، جہاں شہر کو سجایا نہ گیا ہو، جہاں خوشی کا ماحول نہ ہو۔
मगर चंद मखसूस घर थे जो अहले बैत के दिल में मोहब्बत रखते थे, बड़ी कलील तादाद थी, मुख्तसर तादाद थी, वही घर थे जो मातम कदा बने हुए थे। 3 तक अहले बैत नबुव्वत के इस खानवादे को, इन खानदान को किले के बाहर रखा गया, खुले आसमान के नीचे, सिर्फ इसलिए कि वो मनहूस और खबीस शहर दमिश्क सजा दिया जाए ताकि अहले बैत नबुव्वत की खवातीन का वहां तमाशा किया जा सके। 3 दिन के बाद जब शहर पूरी तरह सज चुका तो यजीद का पैगाम आता है, अम्र कुछ मेरे सिपाही तेरे साथ आ रहे, वो तुझे बताएंगे कि शहर में तुझे कैसे दाखिल होना है। आम लश्कर की तरह दाखिल ना होना, बल्कि उस तरह दाखिल होना जैसे एक फतयाब एक बहुत बड़े मार्के और जंग को जीत कर आता है, एक जुलूस की शक्ल में। यजीद के और सिपाही दमिश्क से आते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद हो गई। हजरत इमाम अबू इसाक अस्फरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि यजीद ने तकरीबन 120 आलम भेजे, 120 आलम उसने रवाना किए और हुक्म दिया कि हर आलम बरदार के साथ 500 लोगों का काफिला हो। इस तरह अगर आप 500 को 120 से ज़रब देंगे तो गालिबन 60,000 कुछ होते हैं। इस बड़े काफिले के साथ दमिश्क में दाखिल होते हैं और जब दाखिल हुए तो अहले बैत नबुव्वत की खातूनों के सरों पर अब भी पर्दे नहीं थे, अब भी बेपर्दगी के आलम में उनको दमिश्क में घुमाया जा रहा था। साथ में कुछ नाबिकार ढोल और शहनाइयां बजाते हुए चलते थे। सर हुसैन आगे आगे था, पीछे खवातीन का काफिला था, उसके पीछे ज़ैनुल आबदीन थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे। मुनादी ऐलान करता था, लोगों ये यजीद के बागी है, इनको देखो और इबरत हासिल करो कि जो यजीद के खिलाफ खड़ा हुआ उसका यजीद अमीरुल मोमिनीन ने क्या हश्र किया है। इस तरह ये काफिला बढ़ता रहा। बहुत सारे बीच में कुछ वाकयात रूनुमा हुए। उसी शहर दमिश्क के अंदर सहल इब्न साद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जलील कद्र साहबी रसूल है, तिजारत के लिए घर से आए हुए थे। जब उन्होंने जश्न का माहौल देखा दमिश्क में तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज कोई ईद वगैरह है किसी कौम की? लोगों ने कहा, हाँ हाँ ईद ही तो है। कहा, कौन सी ईद है, किस कौम की ईद है? मुसलमानों की तो कोई ईद नहीं। कहा, मुसलमानों की ईद है और ईद ये है कि हुसैन फना कर दिए गए, अमीरुल मोमिनीन यजीद को अल्लाह ने फतह दी है। माल हुसैन का सर लाया जा रहा है। हजरत साहिल इब्न साद कहते हैं कि जब मैंने ये मंजर, ये बात सुनी, इस मंजर को देखा तो मैं रो पड़ा और मैं उस तरफ निकल पड़ा जिस तरफ से, जिस रास्ते से सर हुसैन लाया जा रहा था। कहते हैं कि मैं जब करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ बीबियां हैं जो बेपर्दगी के आलम में तमाशा बनी हुई है। लोग उनकी तरफ देखते और हंसते और मुस्कुराते और ताने कसते हैं। लोग हुसैन को गालियां बकते हैं, हजरत अली मुर्तजा को गालियां बक रहे हैं, हजरत इमाम हसन की मजम्मत बयान कर रहे हैं, हुसैन की ग़ीबतें और बुराइयां बयान कर रहे हैं। और इस आलम में बीबियां रोती हुई आसमान की तरफ निगाह करते हुए हज़रत सैल कहती है, पुकारती है, नबी को आवाज देती है, या मोहम्मदा, ऐ नाना जान देखिए, या जद्दी देखिए, आज आपके अहले बैत नबुव्वत के साथ क्या हश्र किया जा रहा है। आज आपके अहले बैत के नबुव्वत के सरों से पर्दे छीन लिए गए, उन लोगों से पर्दे छीन लिए गए कि जिन्होंने दूसरों को पर्दे अता किए हैं। आपने तो काफिर की बेटियों के भी साथ वो सलूक नहीं किया जो आपकी बेटियों के साथ सलूक किया जा रहा है। या मोहम्मदा, ये आसमान फट क्यों नहीं जाता, ये जमीन चीर क्यों नहीं जाती और हम उसमें समा क्यों नहीं जाते। ये हजरत ज़ैनब पुकारते हुए चल रही है। हजरत साहिल इब्न साद कहते हैं, मैं जनाब ज़ैनब के करीब पहुंचा, मैंने सलाम किया और जब मैंने सलाम किया तो हजरत ज़ैनब और ज्यादा रोने लगी। मैंने कहा, बीवी आप क्यों रो रही है, मैंने तो सलाम किया है, लोग तो गालियां बक रहे हैं, ताने कस रहे हैं, मैंने ताना नहीं किया है, ताना जनी मुझसे नहीं हुई है, मैंने तो सलाम किया है। हजरत ज़ैनब फरमाती है, मैं इसलिए रो रही हूं कि इस दमिश्क में जब से हमें दाखिल किया गया है कोई शख्स हमें अच्छा कहने वाला नहीं, कोई शख्स हमारी तारीफ बयान करने वाला नहीं, कोई हमारे मकाम को जानने वाला नहीं। लोग हमें लान तान कर रहे हैं, हमारी बेहुरमतियां कर रहे हो। तुम पहले शख्स हो जिसने सलामती भेजी है, जिसने सलाम किया है। तुम मुसलमान मालूम होते हो, तुम मेरे नाना के वफादार मालूम होते हो। बताओ आप कौन हैं, आपका तारुफ क्या है। हज़रत साहिल इब्न साद अर्ज करते हैं, ऐ बीबी ने खातून जन्नत की शहजादी, मैं साहिल इब्न साद आपके नाना का साहबी हूँ, तिजारत के लिए आया हूँ। इन नाबिकारों ने अहले बैत नबुव्वत के साथ क्या कर लिया। हाय कयामत क्यों ना टूट गई, हाय इससे पहले कि मंजर मैं देखता मैं मौत से हमकिनार क्यों नहीं हो गया। अल्लाह ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया, मेरी रूह पारवास क्यों नहीं कर गई। इस तरह से हजरत साहिल ने रोना शुरू किया। हजरत ज़ैनब फरमाती है कि आप जो है हम पर कुछ एहसान अगर कर सकते हैं तो एक एहसान ये कीजिए, सर हुसैन हमारे साथ साथ चल रहा है, सर हुसैन को लोग देख रहे हैं, ताने भी दे रहे हैं और सर हुसैन
حسین کے سبب سے ہماری طرف بھی ان کی نگاہیں آ جاتی ہے, ان کی گندی نگاہیں ہمیں گھورتی ہے. اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اتنا کیجئے, ان بدبختوں کو صرف اتنا ان سے کہہ دیجئے کہ سر حسین کو ہم سے آگے کر دے, تاکہ حسین کا جب سر آگے ہو جائیں گا تو حسین کے سر کی طرف یہ متوجہ ہو جائیں گے اور ہم بے پردگی سے کچھ محفوظ ہو جائیں گے. حضرت سہیل کہتے ہیں, اے بیٹی زینب, اے خاتون جنت کی شہزادی, یہ احسان کی کیا بات ہے؟ آپ کے نانا نے تو مجھ پر احسان کیا ہے, ہمیں جہنم سے موڑ کے جنت کے راستے پہ گامزن کر دیا ہے, اس میں کوئی احسان کی بات نہیں ہے, مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گا. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدبخت کے پاس آتے ہیں جو سر حسین کو نیزے پہ پکڑے ہوئے بڑا جا رہا ہے. اس کے قریب آ کے فرماتے ہیں, اے بدبخت تھوڑا رک جا, سر حسین کو قریب کر, نیچے کر, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اس سر حسین کے لبوں کو بوسہ دوں. کہا تو حسین کا وفادار معلوم ہوتا ہے, تو اس لائق ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے. حضرت سہیل ابن سعد کہتے ہیں, سن مجھے قتل بعد میں کرنا, میں تیرے لیے ایک اچھی بات لے کر آیا ہوں, میں تیرے لیے ایک اچھی چیز لے کر آیا ہوں. کہا کیا؟ کہا یہ کہ میں نے تجارت سے بہت مال کمایا ہے, لاکھوں دینار میرے پاس اس وقت موجود ہے جو تجارت سے مجھے حاصل ہوئے ہیں, سب میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں, صرف ایک گزارش ہے, اور وہ گزارش یہ ہے کہ سر حسین کو تو آگے کر لے, یہ خاتونوں سے آگے بڑھا لے. اس نے کہا لاؤ مال, اسی کے لیے تو سب کچھ ہم نے کیا ہے, اسی کے لیے تو ہم سب جدوجہد کرتے ہیں, اگر یہ بات ہے تو پہلے کیوں نہ کہی, لاؤ وہ مال بھی دو, مال میں لے لوں گا تو سر حسین تجھے چومنے بھی دوں گا اور سر حسین کو آگے بھی کر دوں گا. یہ کہہ کر اس نے مال لیے, سہیل ابن سعد نے پورا مال اس کو دے دیا. دینے کے بعد سر حسین اس نے قریب کیا. حضرت سہیل ابن سعد کہتے ہیں, قسم وحدہ لا شریک کی, میں نے سر حسین سے امام علی مقام کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا, اور امام علی مقام ایک الفاظ فرما رہے تھے, عجبا من اصحاب القیف قتلی و حملی, میرا قتل کیا جانا اور میرا یہ گھمایا جانا عذاب قیف سے زیادہ تعجب خیز ہے. اصحاب قیف سے زیادہ تعجب خیز میرا گھمایا جانا, میرا قتل کیا جانا ہے. یہ اصحاب قیف کس طرح اشارہ تھا؟ سورہ کہف پارہ نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اے محبوب آپ کو معلوم ہو گیا اصحاب قیف کے بارے میں, جنہوں نے پہاڑ کی خو میں پناہ لی, جو جنگل کے کنارے آباد ہوئے, آپ نے جان لیا کہ وہ اللہ کی عجیب و غریب نشانی میں سے ہے. یہ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن میں سورہ پورا کہف ہے. اصحاب کہف 5-7 مختلف روایتیں ہیں. چند بھائی تھے حضرت عیسیٰ کے بعد, حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے. ایک بادشاہ آیا, بہت شارٹ کٹ بتا رہا ہوں, اس کا نام دقیانوس تھا. اس نے خدائی دعویٰ کیا. انہوں نے کہا ہم اس بدبخت کو خدا تسلیم نہیں کریں گے. ایمان کے تحفظ کے لیے اصحاب کہف نے ہجرت کی. رات کو سفر کرتے, دن میں آرام کرتے. جب ایک گفا میں آرام کرنے کے لیے داخل ہوئے, اللہ کو ان کے ذریعے اپنی قدرت کا اظہار فرمانا تھا. 360 سال ان کو نیند میں مشغول کر دیا. 300 سال کے بعد جب یہ اٹھے, 360 سال کچھ دن, تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی ہم ظہر میں قیلولہ کے لیے آرام کرنے کے لیے سوئے تھے, عصر میں اٹھ گئے. جب باہر آئے, ایک آبادی میں کھانا کھانے کے لیے ایک بھائی کچھ لینے کے لیے پہنچے, سکہ بتایا تو معلوم ہوا 300 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے. پوری تفصیلات سورہ کہف میں ہے. تو یہ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے. کیا کیا نشانیاں ہیں اصحاب کہف کی؟ ایک نشانی یہ کہ ایمان کے تحفظ کے لیے نکلے, ایمان برباد کرنا گوارا نہیں کیا, ہجرت کرنا اور وطن چھوڑنا گوارا کر لیا. پہلی نشانی. دوسری نشانی اللہ فرماتا ہے گفا میں پناہ لی انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. پھر تیسری نشانی کہ جب سوئے تو ہم نے ان پر نیند مسلط کر دی. 300 سال سے کچھ زائد, 300 سال بغیر کھائے پیے سوتے رہے, نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. اور جب 300 سال کچھ عرصے کے بعد بیدار ہوئے تو گفتگو کرنے لگے. اللہ فرماتا ہے ہماری عجیب من آیاتنا عجبا, ہماری عجیب نشانیوں میں سے اصحاب کہف. ہم نے اس لیے ان کو یہ نشانی بنایا تاکہ ہم بتائیں کہ ہم مردوں کو کیسے جلائیں گے. ہم چاہے تو زندوں کو مثل مردہ کر دیں. تو امام فرماتے عجبا من اصحاب الکہف قتلی و حملی, میرا واقعہ اصحاب کہف کے زیادہ تعجب خیز ہے, میرا گھمایا جانا اور قتل کیا جانا. وجہ کیا ہے سنیے. وجہ یہ ہے اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے, مگر امام علی مقام نے جو وطن چھوڑا اپنا ایمان کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے ایمان بچانے کے لیے, قیامت تک کی امت کا ایمان بچانے کے لیے. اور دوسری چیز کہ جب اصحاب کہف آئے تو گفا میں پناہ لی,
اپنی تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مگر امام علی مقام امت کو بچانے کے لیے کسی گفا میں نہیں گئے بلکہ میدان عمل میں آئے، میدان میں تشریف لائے۔ اصحاب کہف نکلے تو اہل و عیال نہیں تھے، بچے نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے، عورتیں نہیں تھی، تنہا تھے، مگر امام علی مقام جب نکلے ہیں تو خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، ضعیف بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، سب تھے، خاندان کو لے کر امام آئے۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے، 300 سال کے بعد بات کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کس عالم میں بات کر رہے ہیں، کس عالم میں گفتگو کر رہے ہیں؟ جسم اور سانس کا رشتہ منسلک ہے، جسم اور سانس کا رشتہ منقطع نہیں ہوا ہے، روح جسم میں موجود ہے، سر دھڑوں پر موجود ہے، جسم سلامت ہے، مگر امام فرما رہے میرا تعجب خیز ہے کہ دھڑ کربلا میں ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، سر نیزے میں دمشق کے اندر ہے، مگر میں کلام کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں اور اللہ کا کلام سنا رہا ہوں۔ میں ایک اور تعجب خیز نئی چیز سنا رہا ہوں، اس سال کیا یہ میرا نیا تحفہ لیجیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، ایک غلام زید ابن حارث آتے، حضور آپ کی چچی جان کو صاحبزادہ ہوا ہے، فاطمہ بنت اسد کو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی کی صاحبزادے کی خوشخبری سن کے چلتے ہیں، جانے کے بعد خانہ کعبہ میں آئے، خانہ کعبہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد جو ابو طالب کی بیوی ہے، رسول اللہ کی چچی ہے، طواف کے لیے آئی تھی خانہ کعبہ میں، حاملہ تھی، در شروع ہوا، کعبے کا دروازہ خود بخود کھلا، آواز آئی فاطمہ کعبے میں داخل ہو جاؤ۔ کعبے میں اندر داخل ہوئی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا، کعبے کے اندر ایک بچے کی ولادت ہوئی، گود میں لیے باہر آئی، بچے کی آنکھیں بند تھی، بچہ بول نہیں رہا تھا، لب خاموش تھے۔ اس کے بعد فاطمہ بنت اسد بچے کو لے کر آتی ہے، اپنے شوہر بچے کے باپ ابو طالب کی گود میں رکھ دیا بچے کو۔ ابو طالب نے کہا اے بنت اسد کیا ہوا ہے؟ کہا بچہ ہوا ہے، بڑا کمزور ہے، ناتوا ہے، باریک باریک ہاتھ ہے، باریک باریک پیر ہے، بڑا کمزور ہے، وقت سے پہلے تولد ہو گیا ہے، پورے مہینے نہیں ہوئے تھے، پیدا ہو گئے، پیدائش پہلے ہی ہو گئی کچھ وقت سے پہلے، بچہ بڑا کمزور ہے، شاید مجھے گمان ہے کہ اس کی سانسیں بھی نہ چل رہی ہو، اس لیے کہ نہ آنکھ کھولتا ہے نہ لب ہلاتا ہے، سانسیں اتنی سست ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتی۔ ذرا دیکھیے ابو طالب نے دل کی طرف کان لگایا کہ دل کی کچھ دھڑکن محسوس کروں، مگر دھڑکن کا بھی کچھ احساس نہیں ہوا، بڑے فکر مند ہوئے بچہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے، بولتا نہیں ہے، آنکھ کھولتا نہیں ہے۔ تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، مسرت کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے بچہ کے قریب، کہتے چچا جان کسی نے مجھے ابھی خبر دی، زید ابن حارث میرے غلام نے کہا ہے کہ آپ کو صاحبزادہ ہوا ہے، شہزادہ ہوا ہے، میری مبارکباد قبول کیجئے، میرے بھائی کو میرے گود میں عطا فرما دیجئے۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے مبارکباد دے رہے ہو، بچہ تو نہ بولتا ہے نہ کلام کرتا ہے، لب خاموش ہیں، آنکھیں بند ہیں، ایسے بچے کی مبارکباد کا کیا فائدہ؟ نبی مسکرائے کہا چچا جان آپ نہیں جانتے، بڑا مبارک بچہ ہے، اسی کا تو میں انتظار کر رہا تھا، اس بچے کا، لائیے بچے کو گود میں میرے حوالے کر دیجئے۔ ابو طالب نے جیسی نبی کے گود میں دیا، حضرت یہ مولا کائنات ہے، حسین کے والد گرامی ہیں، جب علی نے آنکھیں کھولی سب سے پہلے نبی کو دیکھا، اور اس کے بعد کیا پہلا جملہ کہا؟ مورخ لکھتے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ پہلا جملہ تھا علی کا۔ شیر خارگی کے عالم میں تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ سورہ یوسف میں ایک بچے کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے جس نے پالنے میں بولا تھا، اگر وہ حضرت یوسف کے زمانے کا ولی بچہ ہے تو یہ نبی کے زمانے کا، نبی کا بھائی ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے۔ اور اس نے سلام کیا بچے نے، اور سلام کرنے کے بعد دوسرا جملہ کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے علی تیرا دنیا میں آنا مبارک ہو، تو علی نے دوسرا جملہ کہا، کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے آپ کی رفاقت مبارک ہو، آپ کا ساتھ مبارک ہو، آپ کا ساتھ رہنا مجھے مبارک ہو، آپ کی محبت مبارک ہو، آپ کی الفت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی دنیا میں نے قدم رکھا ہے، آپ پہ سلام بھیجا، اب آپ حکم فرمائیے، اگر آپ حکم کرے تو توریت پڑھ کر سناؤں، آپ حکم کرے تو انجیل پڑھ کر سناؤں، آپ حکم کرے تو زبور پڑھ کر سناؤں۔ نبی نے کہا اے علی سنا، تجھے جہاں سے سنانا ہے زبور سنا دے، جہاں سے توریت سنانا ہے توریت سنا دے، جہاں سے انجیل سنانا ہے انجیل سنا دے۔ چند آیتیں توریت کی علی نے تلاوت
तिलावत की, चंद आयत इंजील की तिलावत की, चंद आयत ज़ुबूर की तिलावत की। नबी मुस्कुराए, लबे अली को बोसा देके कहते अली कसम खुदा की मैं बहुत खुश हुआ, तूने तौरेत की तिलावत ऐसे की जैसे तिलावत करने का हक था, तूने इंजील की तिलावत ऐसे की जैसे इंजील की तिलावत करने का हक था, तूने ज़ुबूर की तिलावत ऐसे की जैसे ज़ुबूर का हक था। मैं कहता हूं यकीनन ये अली का कमाल है। ए अली आपकी करामत पर मैं फिदा, ए अली आपकी करामत पे मेरी जान कुर्बान कि आप पैदा हुए तो पहले इंजील पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तौरेत पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर आइए जरा दमिश्क का भी तो मंजर मुलाहिजा कीजिए, दिल चाहता है अली को आवाज दूं। अली आइए दमिश्क को देखिए, शहजादा कुरान पढ़ रहा है मगर धड़ करबला में है, चलने दे बेजा। पैदा होने के बाद पढ़ना अली का कमाल, और नेज़े पे कुरान की तिलावत करना हुसैन का कमाल। और ये खानदान इतना बाकमाल है सुन्नियों, जितना रश करो कम है। क्यों जाते हो थाना भवन और गंगोहा, यहाँ तो सब शरीफ ही शरीफ है, बरेली शरीफ, कचौजा शरीफ, अजमेर शरीफ, मैंने कहा था ना सब शरीफ है। क्यों जाते हो देवबंद और गंगोहा? ये घराना इतना मुकद्दस है, एक पैदा होने वाला पैदा होता है इंजील और तौरेत सुनाते हुए आ रहा है, एक जो है सरे नेज़े पर तिलावत कर रहा है, और एक पैदा होने वाला इसी खानवादे का एक और बच्चा है। जब माँ ने उंगली पकड़कर 5 साल की उम्र में उस्ताद के करीब बिठाया और उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहा, उस्ताद सुनता रहा, 14 पारा पढ़ लिए और फिर खामोश हो गया बच्चा। उस्ताद झूम के कहता है बेटा और पढ़ो और पढ़ो। कहा बस इतना ही जानता हूं, जब माँ के शिकम में था माँ तिलावत करती थी, सुन के याद कर लिया करता था। जब 14 पारे पढ़े माँ ने, मेरी विलादत हो गई, अगर मेरी विलादत ना होती तो पूरे कुरान का हाफिज होता। ऐ उस्ताद माँ के शिकम से 14 पढ़ के आ रहा हूं, बाकी के पढ़ाना आपका काम है। ये कौन बच्चा है? कौन है ये बच्चा? ये है ये बच्चा कौन है? ये गौसे आजम है, और गौसे आजम ने उस करामत को जिंदा किया। ऐ लोगों, अगर मेरे जद्दे करीम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है तो तुम इस पे ताज्जुब ना करना, मैं माँ के शिकम से कुरान पढ़ के आ रहा हूं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये बड़ा बरकत वाला घराना है, बड़ा मुबारक घराना है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुम फिकुम सक़लैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि व अहलुल बैत। इनके साथ मैं कुरान भी छोड़ रहा हूँ, अहले बैत भी छोड़ रहा हूँ, दोनों को थाम लो। ना गौसे पाक को छोड़ो, ना गरीब नवाज को छोड़ो, पकड़े रहो इनको। ये सरे हुसैन नेज़े पे तिलावत कर रहा था। उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ता है। जब ये आगे बढ़ा तो छत पर कुछ औरतें इस मंजर को देख रही थी, मसरतों का इजहार कर रही थी, खुश हो रही थी, तस्करे कर रही थी, मुबारकबादियां दे रही थी। उसी में एक बुढ़िया थी जिसका नाम उम्मे हिजाम है। उम्मे हिजाम बड़ी बदबख्त बुढ़िया, भीड़ को चीरते हुए आगे आई। कहा क्या सरे हुसैन करीब आ गया है हमारे घर से? तो औरतों ने कहा कि बुढ़िया तुझे क्या करना है सरे हुसैन को देखकर? अभी तो जश्न देखने के हमारे दिन है, खुशी और मसरत का इजहार करने के हमारे दिन है, तू कहां से कबाब में हड्डी आ गई? कहा मुझे मेरे पास कोई पत्थर ले आओ, मुझे पत्थर दो, मैं हुसैन के सर पे पत्थर मार के एक बदला लेना चाहती हूं। जुल्म की कोई इंतहा नहीं छोड़ी इन खबीसों ने। तो उन्होंने कहा बुढ़िया हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कहा हुसैन ने नहीं बिगाड़ा, इसके बाप अली ने बद्र और ओहद में मेरे खानदान वालों को कत्ल किया है, इसके बाप ने मारा है। क्या हुआ कि मेरा काबू इसके बाप पर नहीं चला, आज इसके बेटे से बदला लूंगी, पत्थर लाओ। एक बदबख्त ने इसके हाथ में पत्थर दे दिया। सरे हुसैन जब इसके घर के करीब से गया, छतों पे खड़ी हुई मंजर देख रही थी, उस इम्मे हिजाम खबीस बुढ़िया ने पत्थर लिया, इमाम हुसैन के सर का निशाना लेकर मारा। पत्थर इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर लगा, दंदाने मुबारक से ताजा खून जारी हुआ, और पत्थर से इतना सदमा हुआ सर अक़दस को कि सर अक़दस जमीन दमिश्क के नीचे आके गिर गया। जनाब ज़ैनब ने इस मंजर को देखा, तड़प गई, हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए, आंखों में आंसू आए, रोते हुए अर्ज़ करती है रब्बे कायनात इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। परवरदिगार तेरे नबी के घराने वाले हैं,
میں اس منظر کو برداشت نہ کر سکی، رب کائنات حسین کے لاشوں کو رون ڈالا گیا، میں نے اس منظر کو ضبط کر لیا، اب تک میں صابرین میں سے ہوں، اب تک میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، اب تک صبر کیا ہے رب قدیر، اب صبر نہیں ہوتا، پروردگار عالم تیری نبی کی بیٹی، تیری نبی کی شہزادی تجھ سے التجا کرتی ہے کہ ان بدبختوں پہ ابھی عذاب نازل کر۔ بس خاتون جنت کی شہزادی کے زبان اقدس سے جملے نکلنا تھے کہ راوی کہتا ہے کہ پوری چھت بیٹھی اور ساری عورتیں اس میں دب کے مر گئی۔ خاتون جنت نے یہ کہ شہزادی نے یہ بتا دیا کہ ہم وہ ہیں کہ دعا کرے تو ابھی آسمان سے عذاب بھی اتر جائے، مگر ہم صبر کی منزل میں ہیں کہ صبر امتحان حسین ہے، ورنہ انگلی رکھ دے تو زمین سے سمندر نکل پڑے۔ یہ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد ایک چوپال پہ رکے تو ضعیف بوڑھا کھڑا ہوا ہے، امام زین العابدین کی سواری قریب سے گزری، اس بوڑھے نے زین العابدین کو زنجیروں میں پکڑ جکڑے ہوئے دیکھا، شہزادہ افسردگی کے عالم میں کہ نگاہوں کے سامنے خاتون جنت کی شہزادیوں کو، پھوپھی کو، بہنوں کو، والدہ کو بے پردہ گھمایا جا رہا ہے، جوان بیٹے کے دل پر کیا گزر رہی تھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کو تو ہم محسوس بھی نہیں ٹھیک سے کر سکتے۔ جب زین العابدین کی سواری گزری تو بوڑھا کہتا ہے اے شخص تو کون ہے، اے نوجوان اپنا نام بتا، تو انہوں نے کہا میں زین العابدین ہوں۔ بوڑھا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو فتح عطا فرمائی اور تجھ جیسے نابکار باغی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ جملے اس بوڑھے کی زبان سے نکل گئے، امام زین العابدین رونے لگے، روتے ہوئے فرماتے ہیں بوڑھے اے ضعیف العمر شخص، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے کبھی؟ کہتا میں نے اے نوجوان قرآن ہی نہیں پڑھا بلکہ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں، پورا قرآن مجھے حفظ ہے، قرآن میرے سینے میں ہے۔ کہا شک جب قرآن تیرے سینے میں ہے تو کیا تیری نگاہوں سے یہ آیت نہیں گزری اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے خاندان والوں، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک ستھرا فرما دے، کیا یہ آیت تیری نگاہ سے نہیں گزری؟ اس نے کہا ہاں یہ آیت تو میں نے 12 پڑھی، کیا وہ تم ہی ہو کہ جن کی پاکیزگی کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ میں ہی ہوں، وہ ہم ہی ہیں۔ اے حافظ قرآن ضعیف بوڑھے، کیا یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی فرما دیجیے اپنے ماننے والوں اور چاہنے والوں سے کہ میں تبلیغ دین کے وقت تم سے کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیا یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ تو اس نے کہا ہاں یہ آیت بھی میری نگاہوں سے گزری۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا کیا تم ہی ہو وہ؟ کہا قسم خدا وحدہ لا شریک کی، رب کعبہ کی قسم، وہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ ہم ہی ہیں۔ جب بوڑھے نے سنا کہا زین العابدین تو کون ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا ہوں، اور اس حسین کا بیٹا جو جنتیوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں حسین کے نانا نے کہا ہے کہ جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ دنیا میں بھی ہلاک و برباد ہو گیا اور قیامت میں بھی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بس بوڑھے نے جیسے یہ جملے سنے رونے لگا، روتے ہوئے کہتا ہے آپ سوچ میں نے تجھے پہچانا نہیں، زین العابدین مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ باغیوں کا گروہ آ رہا ہے، ارے یہ تو نبی کے خانوادوں والے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے جو ان سے لڑے اس نے اپنی آخرت سے بغاوت کی ہے، جو ان سے مقابلے پر آئے اس نے اپنی آخرت تباہ کی ہے۔ اے یزیدیو تم پر اللہ کی لعنت، یزید ابن معاویہ پر اللہ کی لعنت، ابن زیاد پر اللہ کی لعنت، عمرو ابن سعد پر اللہ کی لعنت۔ جب اس بوڑھے نے لعنتیں بھیجنا شروع کیا، سر پٹک کے روتا ہے، قریب آیا زین العابدین کے پیروں کو پکڑ لیا، چومتا ہے، روتے کہتا ہے اے زین العابدین اللہ کے لیے میری گستاخی کو معاف کر دو، اے زین العابدین میری خطا کو معاف کر دو، وعدہ کرو کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، اور وعدہ کرو کہ آپ جب جنت میں جائیں گے تو مجھے فراموش نہیں کریں گے، جب آپ جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لیتے ہوئے جائیں گے۔ سکی شہزادے نے کہا سخاوت تو ہمارا شیوا ہے، اے ضعیف جا ہم نے تجھے معاف کر دیا، تو جنت میں ہمارے ساتھ ہے۔ عمرو ابن سعد مردود نے دیکھا، کہا یہ بوڑھا کون ہے جو لعنتیں کر رہا ہے ہم پر؟ جاؤ چند سپاہی جاؤ اور اس کا سر کاٹ کے تن سے جدا کر دو۔ چند نابکار اس ضعیف کے قریب بڑھتے ہیں، بڑھنے کے بعد یک بار بھی حملے ہوئے، تلوار فضا میں بلند ہوئی، اور اس کے بعد بوڑھے کا تڑپتا ہوا لاش تاشا۔ یہ بوڑھا بھی محب اہل بیت کی، میں اس کو سزا نہیں کہوں گا، انعام پا کر شہادت سے سرفراز ہو گیا۔ اس کے بعد قافلہ
ایک دوپہر کا جب وقت ہوا، صبح سے یہ گردش کر رہے، دوپہر کے کھانے کے لیے عمرو بن سعد نے حکم دیا پڑاؤ ڈال دو۔ لوگوں نے سڑکوں پہ پڑاؤ ڈال دیے، جگہ جگہ کھانے کے اہتمام تھے یزید کی طرف سے، جو سپاہیوں کو بہترین پکوان پیش کیے جا رہے تھے، مگر اہل بیت نبوت کو کھانے کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کہ جو پانی لا کر ان کو دیتا، کوئی نہیں تھا کہ جو ان سے پوچھتا کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ایک چبوترا جو بیچ دمشق کے بازار میں تھا، اس چبوترے پر خاتون جنت کی شہزادیوں کو بٹھا دیا گیا، زین العابدین کو وہیں اونٹ سے اتار کر بٹھا دیا گیا۔ یہ خاندان اہل بیت نبوت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بدبخت ہنس ہنس کے کھا بھی رہے ہیں، شراب کا دور بھی چل رہا ہے، شراب کے جام سے جام بھی ٹکرائے جا رہے ہیں۔ اسی عالم میں بیٹھے تھے کہ چند بیبیاں چند کنیزیں کندھوں پہ تھال لیے ہوئے اس چبوترے کے قریب آتی ہے، اور انہوں نے تھال سے دسترخوان ہٹایا، ان کے سامنے پروس دیا۔ جناب زینب پوچھتی ہے، اے کنیزوں تم کون ہو؟ یہ کھانا کس کی طرف سے ہے؟ انہوں نے کہا یہ کھانا یزید کی طرف سے نہیں ہے، یہ کھانا یزید نے انتظام نہیں کیا ہے، بلکہ ہم جس کی کنیزیں ہیں، جو ہماری آقا ہے، جو ہماری سردار ہے، جس کی ہم کنیزی میں ہے، اس نے یہ کھانا بھیجا ہے۔ کہا وہ کون ہے اور اس نے کیوں بھیجا؟ وہ ہمارے بارے میں کیا جانتی ہے؟ ہم تو دمشق پہلی بار آئے ہیں، ملک شام میں ہمارا داخلہ پہلی بار ہوا ہے، آخر یہ سلوک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتی، مگر ہماری جو آقا ہے اس کا ایک بڑا عجیب معمول ہے، وہ بہت بڑے امیر کبیر کی بیوی ہے، اس کا شوہر بہت امیر ہے، کروڑوں اربوں کی دولتیں ہیں اس کے پاس، کھیت ہے، باغات ہے، دنیا کی ہر نعمت سے اللہ نے اس شخص کو نوازا ہے، بس جب سے وہ دمشق آئی ہے نکاح کر کے، جب سے ہمارے آقا نے اس سے نکاح کر کے لایا ہے، اس کا ایک عجیب معمول ہے کہ بس ہمیشہ کچھ جاسوس اس کے پھرتے رہتے ہیں، جن کو اس بات کے لیے اس نے مقرر کر رکھا ہے، جن کو صرف اس بات کے لیے تنخواہ دیتی ہے کہ دیکھو جہاں کہیں بھی کوئی قیدی لایا جائے تو اس کو کھانا دے دیا کرو، قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ بڑا عجیب شوق ہے ہماری آقا زادی کا۔ آج اسے معلوم ہوا کہ یزید کے کچھ باغی آ رہے ہیں، لہذا ایک کھانا بھیجا ہے۔ حضرت زینب نے فرمایا اس کا بڑا عجیب مشغلہ ہے، کیا ہم اس شریف زادی سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے ملاقات کی غرض سے ہم تو نہیں آ سکتی کہ ہم قید ہیں، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، پیروں میں رسیاں ہیں، ہم تو اتنا چل سکتی ہے نہ آگے بڑھ سکتی ہے، ہم تو قید کے عالم میں ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہماری طرف سے اپنی آقا کو گزارش کرو اور وہ ہم سے ملاقات کرے؟ ہم اس خاتون سے ملنا چاہتے ہیں کہ جس خاتون کا اتنا نیک سلوک ہے، جو قیدیوں کے ساتھ اتنا بھلا برتاؤ کرتی ہے، جو اتنی نیکی کا کام کرتی ہے۔ جناب زینب نے یہ فرمایا تو کنیزیں کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے ہم اپنی آقا سے کہہ دیں گے، اگر اس کا خواہش ہوئی، اس کا ارادہ ہوا تو ضرور ملنے آئیں گے، مگر آپ کھانا کھائیے۔ چنانچہ حضرت زینب نے کھانا بچوں میں تقسیم کیا، عابد بیمار کے سامنے کچھ کھانا رکھ دیا، بچے کھانے میں مشغول ہوئے، ادھر کنیزیں جاتی ہیں، کچھ جا کے اپنی آقا کو اطلاع کرتی ہیں، وہ شریف زادی، وہ شریف خاتون، وہ نیک خاتون پردے کے عالم میں آتی ہے۔ آنے کے بعد کنیزوں نے لا کے حضرت زینب کے قریب کر دیا، کہا یہی ہے جو آپ کو پوچھ رہی تھی، یہی ہے جو آپ سے گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ حضرت زینب نے سلام کیا، پھر آ کر پاس قریب بیٹھ گئی، سلام کرنے کے بعد پوچھتی ہے کہ اے نیک خاتون، بڑا عجیب معاملہ ہے، آج تک جتنے قیدی آئے اس میں نے عورتوں کو نہیں دیکھا، اس میں عورتوں کی بھی ایک کثرت ہے، بچے بھی ہے، آخر تم اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نکلی، بھلا یہ بچوں نے کیسے بغاوت کی ہوں گی؟ یہاں تو پورے دمشق میں مشہور ہے کہ باغیوں کا گروہ آ رہا ہے، باغیوں کا گروپ آ رہا ہے، مگر یہ بغاوت میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت زینب روتے ہوئے کہتی ہے باغی ہم نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے ہمیں قید کیا ہے وہ باغی ہے، مگر اے نیک بیوی یہ داستان بڑی لمبی ہے، یہ داستان سنانے کا بھی وقت بھی نہیں ہے، میں تو صرف تمہیں اس لیے ملنا چاہتی تھی کہ تم بڑی نیک ہو، بڑی اچھی ہو، کہ تم اپنے قیدیوں کا اتنا خیال رکھتی ہو، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں آخر سلوک کی وجہ کیا ہے، آخر تمہارا ایسا مشغلہ کیا ہے، میں اس کی حکمت جاننا چاہتی ہوں، اس کی گہرائی میں جانا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ نیک بیوی نے کہتی ہے، وہ نیک خاتون کہتی ہے اے قیدی عورت سنو، آپ کو شاید نہیں معلوم میں مدینے میں رہا کرتی تھی اور نبی پاک کی شہزادی خاتون جنت کی بے قنیز ہوا کرتی تھی، ان کی میں خدمت کیا کرتی تھی، مگر اللہ نے مجھے بڑا حسن و جمال دیا تھا، میں بہت خوبصورت تھی، ایک امیر زادے کی مجھ پر نظر پڑی،
چنانچہ اس نے حضرت خاتون جنت سے میرے پیغام کی گزارش کی، میرے لیے پیغام لایا۔ خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے میرا جہیز تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے میرے شادی کے انتظامات کیے، اور مجھ جیسی کنیز کو ایک امیر کبیر دمشق کے سردار کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ جب میں خاتون جنت سے رخصت ہونے لگی، جب میں خاتون جنت کو چھوڑنے لگی، تو آخری بار جب میں شہزادی کونین سے گلے مل رہی تھی اور رو رہی تھی کہ اب خاتون جنت کی کنیزی سے مجھے نکالا جا رہا ہے، ان کی خدمت سے مجھے برطرف ہونا پڑے گا، ان کی خدمت سے مجھے جدا کیا جا رہا ہے، تو میں حضرت خاتون جنت سے گلے مل کے رو رہی تھی۔ تبھی خاتون جنت نے فرمایا، اے میری بیٹی، اگرچہ تو میرے ہاں کنیز تھی لیکن میں نے تجھے بیٹیوں کی طرح پالا ہے، اپنی صاحبزادی کی طرح میں نے سمجھا ہے۔ اے میری بیٹی، جب تم جا رہی ہو دمشق میں تو میری ایک نصیحت ہے، ایک وصیت ہے، اس پر عمل کرنا۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا تم پر کہ ایک امیر کی بیوی بننے جا رہی ہو، ایک امیر و کبیر کی تم جو ہے زوجے بننے جا رہی ہو، اس کی تم جو ہے زندگی شریک زندگی بننے جا رہی ہو۔ بس اتنا کرنا کہ یہ دولت کو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے رہنا، اور اس کا طریقہ بہترین یہ ہے کہ جو بھی قیدی آ جائے ان قیدی کو کھانا کھلا دیا کر۔